تو جس طرح آپ کا پہلا یہ سوال ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ شاغی بلوچستان کے گرم ترین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، خاص کر اس کی کچھ اس طرح علاقے ہیں جس طرح نوکھنڈی اور اس طرف گرم ترین، بعض اوقات جو گرمیوں کی سیزن میں جو ہے نا دنیا کے ٹاپ لسٹ میں بھی آتے ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے۔ تو یہاں دوسرے بلوچستان کے دوسرے ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں یہاں ایشوز اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، چونکہ جتنے گرمی زیادہ ہوگا لوگوں کا پانی کا ڈیمانڈ اتنا ہی ہوگا، اور ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ عوام کو پانی ہم ان کے دہلیز پر پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں ہمارا موجودہ جو منسٹر صاحب ہیں سردار عبدالرحمن کیتران صاحب، ہمارا سیکٹری عمران بچکی صاحب، وہ ڈیلی اس پر گروپ میں دیکھتے بھی ہیں اور ایکشنز کو، افسران کو، محکمے کو تاکید بھی کرتے ہیں کہ خاص کر گرم علاقوں میں تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ رہ گیا ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے، آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دال بندی اور ڈسٹرکٹ چاغی میں ہمارے بہت سے علاقے ہیں، یہاں بوسٹنگ سسٹم ہے، یعنی یہاں جو پینے کا پانی ہمارا سورس ٹاؤن سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور لگے ہوئے ہیں سیاہ جنگل کے ایریے سے، وہاں سے تھرو پائپ لائن کی بوسٹ ہو کر اس جگہ جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے واٹر ورکس بھی ہے، ٹینکس بھی ہیں، آپ لوگ نے دیکھے ہیں ٹینکس میں پانی آتا ہے، پھر یہاں سے فردر ٹائمنگ کے حساب سے ہم نے ٹائم رکھے ہوئے ہیں، پورے سٹی کو، ٹاؤن کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، تو ٹائمنگ کے حوالے سے ہم پانی دیتے ہیں ڈیلی جی تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 4 سے 5 لاکھ گیلن پانی جو ہے نا یہاں ہمارے ٹینکوں میں آتا ہے۔ پھر یہاں سے ہم مزید جو ہے نا اس کو بوسٹ کرتے ہیں، جن جن علاقوں کے نمبر ہیں، جن جن ایریوں کے نمبر ہیں، ان کو ہم پانی دیتے ہیں۔ ابھی ایشو سب سے زیادہ یہاں یہ ایک تو یہ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو ہے نا بجلی کا یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے سارے ادھر کیسکو ڈریون ہیں، ہمارے کیسکو سے چلتے ہیں، تو بجلی کے حوالے سے بڑا ایشو ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کبھی جو ہے نا بجلی فلکچویٹ کرتا ہے یعنی کم ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ہمارے 40 HP کے سمرسیبل ہیں، یہ جل بھی جاتے ہیں، پھر ان سمرسیبل کو ریپیئر کے لیے یہاں ایز سچ کوئی اس طرح میکینک نہیں، اس کو ہم بیچتے ہیں کوئٹہ، تو یہاں سے نکالنا، کوئٹہ بھیجنا، ریپیئر ہونا، پھر واپس لانا، پھر واپس ڈالنا، ظاہر ہے ٹائمنگ اس میں لیتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کا لیے نکالا ہوا ہے ہمارے ساتھ اسپیئر میں پڑے رہتے ہیں ہمیشہ 1-2، لیکن ہمیں زیادہ مسائل اس ٹائم ہوتے ہیں کہ جب ایک ساتھ ہمارے 2 بور 3 بور 4 بور، 2 دن پہلے بھی ہمارے، چونکہ ابھی آپ لوگوں نے خود دیکھا ایک آدمی آیا ہوا تھا، وہ پانی کا کہہ رہا تھا، لیکن 3 بور ہمارے ایک ساتھ چل گئے تھے، تو 2 ہمارے ساتھ تھے، ایک فردر مشین کو پھر ہم نے کوئٹہ میں ایمرجنسی سے منگوایا۔ ایشوز ہیں اس کو ساتھ ساتھ سارٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ باقی پانی کا ایشو ہے، کبھی پائپ لائن کا بسٹنگ ہے، کبھی چوک ہے، کبھی کیا ہے، یہ ایشو چلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ ہمارے فیوچر پلاننگز میں شامل ہیں، 1-2 کلیوں کے علاقوں کے نام آپ نے لیے، اور سب سے بڑا آبادی ہمارا داؤد آباد ہے، نیو آبادی ہے، وہاں ابھی تک ڈسٹریبیوشن لینے برانچز نہیں ہیں، ان کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے، تو سیاہ جنگل میں ہم نے مزید بور ڈرل کیے ہوئے ہیں نیئر فیوچر میں، یعنی بہت نزدیکی، ابھی ہم ان کو کنیکٹ کریں گے سسٹم کے ساتھ۔ مزید یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پاپولیشن ہر ڈسٹرکوں میں، پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں پہلے تو ایئرلی پاپولیشن ہوتا تھا، لیکن ابھی جو ہے نا منتھلی پاپولیشن بڑھ رہا ہے، لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں، ٹاؤنز میں آ رہے ہیں، مضافات سے ٹاؤنز میں آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، اور جس طرح ماشاءاللہ ابھی ہمارے نوکھنڈی ایریا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ مجھے 2 سال ہو رہے ہیں جی یہاں، اس 2 سال میں نوکھنڈی میں میں نے بہت زیادہ مائگریشن دیکھنے کو ملا ہے، ایک ریکارڈنگ کی وجہ سے بھی لوگ جو پہلے باہر گئے تھے ابھی ان کو یہاں ماشاءاللہ ان کے اپنے ڈسٹرکوں میں ایریوں میں نوکری مل رہا ہے، وہ بیک آ گئے ہیں۔ دوسرے باہر کے لوگ جو کاروبار کے سلسلے میں آتے ہیں، سینسز میں تو شمار نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہیں، رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو وہ تو ہے، پاپولیشن تو ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے، اس لحاظ سے ہم لگے ہوئے ہیں۔ علاقے کے جو MP حضرات ہیں ہمارے، میر اعجاز صاحب، اپنا حاجی صادق صاحب ہیں، میر اعجاز صاحب ہیں، دوسرے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارا ہیلپ کرتے ہیں، اپنا PSDP کے حوالے سے ہم نے اسکیمات ڈالے ہوئے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا ایک اسکیم ہمارا خوشوئی، تو وہ ابھی آن گوئنگ اسکیم ہے، 2 سال سے چل رہا ہے، لیکن یہ کہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے اسکیم جو ہے نا اس طرح اسپیڈ اپ نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے،
لیکن ابھی ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے سردار صاحب سے بھی, اپنے منسٹر صاحب سے بھی اور سیکرٹری صاحب سے بھی یہ ڈیمانڈ ہمارا ہے کہ اس میں جو ہے نا جلد از جلد زیادہ سے زیادہ فنڈ ہمیں دیے جائیں تاکہ یہ اسکیم نیئر فیوچر میں کمپلیٹ ہو, اور جیسے ہی وہ اسٹارٹ ہوگا تو یہ آبادیاں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہو سکیں گے, اور ہمارے جو ہے نا کھجوئی کی وجہ سے تقریباً 3 لاکھ گیلن پر ڈے انشاءاللہ ہمیں وہاں سے ملے گا. جی فیصل کالونی اس طرح ہے کہ اس کو ہم سرگیشا ہمارا ایک بوسٹنگ سسٹم ہے, وہاں سے ہم دے رہے ہیں, لیکن وہاں سے ڈیلی بیس پر کبھی 50,000 کبھی 60,000 گیلن پانی آتا ہے. وہ چھوٹا سا ایک وہ ہے, وہاں سے ہم پانی بوسٹ کر رہے ہیں. تو فیصل کالونی آپ کو بھی پتہ ہے ماشاءاللہ بہت بڑا آبادی ہے, اور میں کئی دفعہ گیا ہوں, میرا ایریا ہے, میرے لوگ ہیں, تو وہاں کا ایک گلی اگر میں غلط نہ ہوں آدھے کلومیٹر سے زیادہ ہے. فیصل کالونی کی اس ٹائم 10 سے زیادہ گلیاں ہیں, اور ایک گلی جو آدھے کلومیٹر سے زیادہ ہو تو اس میں مسائل آتے ہیں ہمیں. تو فیوچر میں بالکل ہم نے پلان کیا ہوا انشاءاللہ کھجوئی سے بھی اس کو کنیکٹ کریں گے, اور ایک اور بھی ابھی ہم ریسٹیویٹی سروے میں جا رہے ہیں. ہم ان فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایم ہے, یہ ہمارا وہ ہے کہ ہم میربور ایک ایریا ہے یہاں سے, کہ وہاں سے بھی وہاں بھی جائیں گے, ہم فیزیبلٹی دیکھیں گے. ریسٹیویٹی سروے جو بیفور کیا جاتا ہے اس کو ہم یہاں کریں گے. اگر ہمیں وہاں ریکوائرڈ مقدار میں پانی ملا تو انشاءاللہ وہاں بھی ایک اسکیم بنائیں گے. تو نیچے کا ایریا ڈڈر ہے, پھر اس طرف ہم آ جاتے تو ان ایریوں کو انشاءاللہ ادھر سے کور کر لیں گے. واٹر سپلائی اسکیم اس کا انوگریشن کیا تھا گورنر امیر الملک منگل صاحب نے. تو بوٹے کا اپنا نوکنڈی ٹاؤن سے 75 کلومیٹر دور اس کے سورس ڈیولپ ہوئے, وہاں سے جو ہے نا تھرو پائپ لائن کے پانی جو ہے نا نوکنڈی کو دیا جا رہا تھا. تو چونکہ 2000 میں کمپلیٹ ہوا تھا, ابھی 2004 ہے, 24-25 سال گزر گئے, تو پائپ لائن بوسیدہ ہو چکا تھا, جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. اور اس کو اتنا آپ کو یہ پتہ ہے انٹرنیشنل روٹ ہے اراوالے سے, تو بہت بڑا لین ہے. پھر شولر ہمارے ہیں, لیکن 75 کلومیٹر تو جلدی سے کور نہیں ہو سکتا نا. اس کو بہت سی جگہ سے بسٹ کیا گیا تھا, جو گزرتے ہیں لوگ, اور وہاں نزدیکی پانی کا وہ نہیں ہے, پتہ ہے یہ پائپ لائن ہے, تو اس کو لوگ وہاں سے جو ہے نا توڑ کر اپنا پانی لے جاتے تھے, پھر ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے. تو یہ لائن اتنے جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ تھا اور پرانا ہو چکا تھا, بوسیدہ ہو چکا تھا. ACC پائپ, ایسبسٹوس سیمنٹ پائپ اس میں یوز ہوئے تھے. ابھی ان کا یہ حال تھا کہ ان کو تھوڑا سا بھی آپ ایک کسی چیز سے وہ کر لیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو ڈیلی بیس پر وہ بسٹ ہو رہے تھے. بسٹ ہونے کی وجہ سے جب ہمیں پتہ چلتا تھا, جب پانی جب وہ کسی بھی پوائنٹ سے پائپ بسٹ ہوتا, ہمیں نوکنڈی میں 12 گھنٹے بعد پتہ چلتا جب پانی کم ہوتا تھا. پھر ہمارے پیٹرولر جاتے تھے. سردیوں میں بھی ایشو تھا, لیکن گرمیوں میں زیادہ ایشو کہ وہاں ٹیمپریچر تھرو آؤٹ 45 سے 50 ڈگری رہتا ہے. تو اس موسم میں کھدائی کرنا, اس پائپ کو ریپیئر کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ بڑا چیلنج تھا. تو اس چیز کو پھر جو ہے نا وہ کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایک پائپ لائن اس میں بچھایا ہے, اور اس کو ٹیسٹنگ مراحل سے بھی گزر کر ابھی ماشاءاللہ ہمارا پانی بہت زیادہ پریشر میں وہاں آ رہا ہے, فعال ہے. اور جو ہے نا نوکنڈی کو انہی 2 واٹر سپلائیوں سے پانی مل رہا ہے. ایک بوٹک واٹر سپلائی اسکیم ہے, ایک گٹ برود واٹر سپلائی اسکیم ہے. وہاں 100% پیورلی PHE پانی دے رہا ہے, اور کوئی سورس, کوئی بوزر, کوئی واٹر وہاں نہیں ہے. اس وجہ سے کہ اگر آپ نوکنڈی ٹاؤن کو آپ جو ہے نا 65 کلومیٹر ریڈیس میں دیکھیں گے, وہاں کوئی بھی پانی نہیں. دیکھیں جو بڑی آبادی ہیں وہ تو ہم ویٹ کریں گے اپنے پروجیکٹس کے لیے کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہو, انشاءاللہ پھر ان کو ہم دے دیں گے. ایک چیز باقی ڈیولپمنٹ جو آپ نے پائپ بچھایا, یہ 2 سیکٹر پر ہم کر رہے ہیں. پہلا وہ جس کو ہم دے رہے ہیں پانی, جہاں ہمارا نیٹ ورکنگ ہے, لیکن پائپ کی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے, چوک ہونے کی وجہ سے کچھ گھروں کو مل رہا ہے, کچھ کو نہیں مل رہا. وہاں تو ہم ابھی کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہمارے سسٹم میں ہے. وہاں یہ ہے کہ جب ہم پانی وہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ گھروں کو مل رہے, کچھ کو نہیں مل رہے, وہ پائپ کی وجہ سے وہ ہم چینج کریں گے. نیو آبادی جدھر بالکل نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے. جی انہیں OHSR جی فعال ہے, OHSR کو ہم نے فعال کر دیا ہے. اس کا ایک بور ہے وہ بھی فعال ہے, چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. 3000 میں سے تقریباً پائپ بھی بچ چکے ہیں. تو یہ اسکیم ایک طرح سے فعال ہے. اور کل بھی ہمارے ہندو برادری کے جو ہمارے بھائی ہیں
وہ ادھر آئے تھے پانی کے حوالے سے، تو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ بھی ہم جو ہے نا تقریباً ویکلی لحاظ سے، چاہے ہمارے ہندو برادری ہو، کرسچن برادری ہو، ہمارے اپنے کمیونٹی ہوں، مسلمان بھائی ہوں، سب سے ہم رابطے میں ہیں. چھوٹے موٹے ایشو جو بھی ہوتے ہیں، ہمارا دفتر کھلا ہوا ہے، اراؤنڈ دی کلب کھلا ہوا ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، صبح بھی بیٹھے ہوتے ہیں، شام کے ٹائم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، میں میرا اسٹاف. تو جتنا پاسبل ہو اپنے محدود وسائل میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے عوام کو پانی دے سکیں. اس میں آپ کی توسط سے اپنے عوام کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جی ہمارے لینے ہیں، برائے مہربانی، ظاہر ہے کنیکشن نیڈ ہے، ان کا حق ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار گورنمنٹ نے، محکمے نے واضح کیا ہوا ہے. آپ جب آئیں گے یہاں اپلیکیشن دیں گے، اس کے اوپر کارروائی ہوگا، وزٹ ہوگا، تو ہمارا جو ایکسپرٹ پائپ فٹر ہے وہ آ کر اس کو کنیکٹ کرے گا. تو یہ چیز بالکل یہ ایشو تھا، تو ہم نے فوراً اس پر ایکشن لیا. آپ نے دیکھا کہ ہارڈ ایریا تھا، ایک تو یہ کہ مشینری یہاں اویلیبل نہیں ہے اور ہمارے محکمے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، تو کسی کو ہم نے ریکویسٹ پر ایک ایکسکیویٹر ایمرجنسی بیسس پر منگوا کے ہم نے وہ تقریباً 200 فٹ کھدائی کیا. تو اس میں وہ جگہ پتہ چلا ہمارے اپنے لائن میں مکس نہیں ہو رہا تھا، یہ کنیکشن لیا گیا تھا جی، تو اس سے یہ جو ہے نا سارا سسٹم میں آ رہا تھا، اور اس نے جو ہے نا بہت غلط طریقے سے، یعنی میں کیا بتاؤں، یہ کام اس نے شاید لگوایا ہو، تو اس کے تھرو یہ مکس ہو رہا تھا، ہمارا اپنے لین میں یہ نہیں تھا. تو اگین یہ ہے کہ ریکویسٹ ہے بھائیوں سے، اپنے عوام سے، کہ جب اس طرح ہو آپ آئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آئیں گے طریقے سے، جو طریقہ کار واضح کیا ہوا ہے محکمے نے اس کے مطابق جب ہم کنیکشن لگائیں گے تو اس چیز سے جو نئی چیزیں پھر نہیں ہوں گی. خود لگائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہاں سیوریج اور پائپ لائن ہر جگہ میں ساتھ ساتھ ہیں، تنگ گلیاں ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ سیوریج بالکل ایک طرف ہو اور ہمارے پائپ لائن پرانے ہیں، اس کے بعد سیوریج تعمیر کی گئے، اور ہم گھر والوں کو روک بھی نہیں سکتے جی ادھر آپ نہیں کرو، ہمارا پائپ ہے، چلو اس ٹائم ہم روک لیتے ہیں، پھر بعد میں بنا لیتے ہیں. تو یہ ایشوز ہیں جی. ہمارا بلنگ سسٹم ہے، ہمارے ٹیکس کلیکٹر ہیں، تو دو طرح کے وہ ہیں، ایک تو سرکاری ادارے ہیں، ان کو ایئرلی پانی کا وہ ملتا ہے، ان کو ہم نے گرین چالان دیا ہوا ہے، چونکہ گرین چالان کے گورنمنٹ کا ایک ہیڈ ہے، اس میں جمع ہوتے ہیں، ہم نے گرین چالان فل کر کے ان کو دے دیتے ہیں، وہ خود بینک میں جمع کر کے اس کی کاپی ہمیں دے دیتے ہیں. باقی رہ گیا جو عام عوام، ہمارا ٹیکس کلیکٹر ہے، وہ باقاعدہ رسیدیں کاٹ کر ان سے لے کر، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب جاتے ہیں تو اگر پانی ملے بھی وہ کہتے ہیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں. تو اکثر ہمارا گلہ یہی رہتا ہے جی بجلی کا بل ہو، گیس تو یہاں نہیں ہے، باقی جو بل ہوں آپ لوگ تو لائن میں کھڑے ہو کر دے دیتے ہو. جب پانی کا ہمارا اپنا آدمی آ کر بڑے مہذب طریقے سے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے، تو 150 روپے پر منتھ کیا ہے جی. اگر آپ یہ دو گے تو ہمارا جو ہے نا سسٹم اسٹرینتھن ہوگا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ابھی جو ہے نا اس کو آن لائن سسٹم کر رہے ہیں، اس میں اپنا محکمہ لگا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ اس میں سارے کمپیوٹرائز سسٹم میں جتنے بھی کنیکشن ہیں ڈیٹا ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو، باقاعدہ اس کا پھر ڈسٹرکٹ میں ان کے آدمی ہوں گے، ڈیٹا انٹر ہوگا اور یہ اس طریقے سے ہوگا.